السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر رسول، نبی امین، مطیع کریم، شریع مبین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والمعترفین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے لیے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، شہنشاہ دی وقار، نبی محترم، رحمت للعالمین، رحمت دو عالم، نور مجسم، اروانا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پور نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا تحفہ پیش کر لیجئے۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، جیسے جیسے ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہمارے دلوں کے اندر سختی بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی بڑھ ہی رہی ہے۔ ابھی زمانہ اور گزرے گا، دل اور بھی سخت ہوتے چلے جائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دلوں کی سختی آخری زمانے میں بیان فرمائی ہے، اس کو سن کر تو آدمی کا کلیجہ ہی کام جاتا ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بڑھاپے کے عالم میں اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ جوانی کے دور میں جب جوان تھے، ایک عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، مجھے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، میں نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اگر میں وہ گناہ کر لیتا اور توبہ کر لیتا اور توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لیتا۔ جب یہ بات ان کے دل میں آئی تو بہت رو پڑے کہ جب میں جوان تھا، میرے جسم میں طاقت تھی، گناہوں کے راستے کھلے ہوئے تھے، تب میں نے گناہ نہیں کیا۔ آج بڑھاپے میں مجھے اس گناہ کا خیال آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ رات کو سوئے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دلوں میں سختی بڑھ رہی ہے، یہ میرے زمانے سے دوری کی وجہ سے ہے۔ یعنی جیسے جیسے ہم دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتے جائیں گے، ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ ایک زمانہ تھا، اس دور کے اندر نیک تو نیک ہیں، بچے بھی بڑے نیک ہوا کرتے تھے، اور بچے تو بچے، زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی بڑے نیک ہوا کرتے تھے۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے۔ کہا، اتنا چھوٹا بچہ ہو کر تو رو رہا ہے، بچوں کو کون سا غم لائق ہوتا ہے؟ کہا، میرے رونے کی وجہ صرف ایک ہی ہے۔ آج میں نے اپنی ماں کو چولہے میں جب لکڑی جلاتے ہوئے دیکھا، جب بڑی بڑی لکڑیاں نہیں جل رہی تھی تو میری ماں نے چھوٹی لکڑیوں کو جلا کر آگ کو بھڑکایا تھا۔ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن بڑی بڑی شیطانوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت کہیں اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ہم جیسے بچوں کو جہنم میں نہ ڈال دے۔ تو اس زمانے کے بچے بھی بڑے نیک ہوا کرتے تھے، اور بچے تو بچے، آج جو سب سے بڑے بدماش ہوتا ہے نا، وہ نیتا بنتا ہے، جو سب سے بڑا ٹپوری ہوتا ہے وہ سیاست کے اندر چلا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور اس دور کے اندر الحمدللہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بھی کتنے نیک ہوتے تھے۔ آپ دلی کے تاریخ پڑھ کر دیکھیں، سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور ان کے نماز جنازہ کے لیے جب لوگ جمع ہو گئے، اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ خواجہ کی یہ وصیت ہے کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا جس نے کبھی نہ تہجد کی نماز ترک کی ہو، نہ عصر کی سنت غیر موقدہ ترک کی ہو،
اور نہ کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہو اور نہ کبھی جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کو ترک کیا ہو۔ جن چار خوبیوں کا بندہ حامل ہوگا وہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ کافی دیر تک انتظار ہوتا رہا، کوئی نہیں آگے بڑھتا۔ علماء کرام موجود ہیں، ماشیخ موجود ہیں، زمانے کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، نیکوکار اور پرہیزگار، لیکن کوئی نہیں آگے بڑھتا۔ بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش نے جب سنا تو آگے بڑھا اور اپنی نظروں کو جھکا کر کہا کہ اگر یہ وصیت نہ ہوتی تو سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تو میں یہ راز کبھی فاش نہ کرتا۔ الحمدللہ نہ تو میں نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہے، نہ کبھی تہجد کو ترک کیا ہے، نہ کبھی تکبیر اولا کو فوت کیا ہے، اور نہ کبھی عصر کی سنت غیر موقدہ کو چھوڑا ہے۔ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں۔ تو جو زمانے کا بادشاہ ہوتا تھا وہ اتنا نیک ہوتا تھا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کے نیک لوگ کتنے نیک ہوتے ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے ہم دور ہوتے گئے، ہمارے دلوں کے اندر سختیاں بڑھتی گئیں۔ اللہ کا یہ تو شکر ہے کہ پروردگار عالم ہمیں مقدس راتیں اور مقدس دن اور مقدس مہینے عطا فرماتا ہے تاکہ دلوں میں جو سختیاں ہیں ان مقدس راتوں میں، ان دنوں میں، ان مہینوں کے اندر دل کا زنگ دور ہو جائے اور ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ماہ رمضان آیا تھا، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ جب ہم مر جائیں گے ماہ رمضان پھر بھی آئے گا، ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ماہ رمضان ہمارے لیے وہی فائدے مند ہے جو ہماری زندگی کے لیے آئے، جو ہماری زندگی کے اندر آئے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے، آج وہ موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اب کے مرتبہ شب برات کے اندر جو مردوں کے نوشتے تیار ہوئے ہیں حضرت ملک الموت کے حوالے کیے گئے ہیں کہ سال بھر کے اندر کون کون مرنے والا ہے، کہیں ان میں ہمارا بھی نام نہ لکھ دیا گیا ہو۔ تو ہو سکتا ہے یہ رمضان، یہ آنے والا رمضان ہمیں میسر نہ آئے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان سے قریب کر دیا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے وہ نیکی کے بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ ان نیکیوں کے بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے، یعنی رو رو کر ان نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کا مہینہ ہے۔ پھر جب ماہ رمضان المبارک آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کسان جب بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد جب موسم آتا ہے تو اس کے دل میں امید ہوتی ہے کہ اب میری کھیتی لہرا اٹھے گی، میری کھیتی کاٹ کر میں نفع کماؤں گا۔ الحمدللہ جن لوگوں نے رجب المرجب کے مہینے میں نیکیوں کا بیج بویا ہے اور ماہ شعبان کے اندر رو رو کر اس بیج کو سیراب کیا ہے، ماہ رمضان المبارک جب آئے گا تو وہ اپنی نیکیوں کی کھیتی کاٹ کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ جو رجب المرجب میں محروم رہ گئے، شعبان المعظم کا مہینہ ابھی بھی موجود ہے، اگر شعبان المعظم کا مہینہ نکل گیا تو پھر ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ نیکیوں کی کھیتی کیسے کریں گے، کھیتی کیسے کاٹیں گے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، پروردگار عالم نے یہ موقع ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزان مکرم، آج سے ہمیں یہ ذہن بنا لینا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری اہل ایمان ہی کے لیے مفید ہے، جو کفر کر لے، جو گستاخی نبی بن جائے، ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرے اور رب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کر کے مولا اگر مجھ سے کبھی کفر یا شرک سرزد ہوا ہو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد تجدید ایمان کرے، اور اگر بیوی رکھتے ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں۔ اس کے بعد ماہ رمضان آپ کے تازہ ایمان کے ساتھ آئے گا تو انشاءاللہ جل جلالہ اس کی بہاروں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ہم لوگ پہلے تجدید ایمان کر لیتے ہیں۔ میں چند جملے پڑھاتا ہوں، سب حضرات میرے ساتھ پڑھیں۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔
اے اللہ اگر مجھ سے زندگی میں کبھی کفر اور شرک سرزد ہوا ہو تو میں تیری بارگاہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہم نے تجدید ایمان کی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دن تجدید ایمان کرنی چاہیے، اور ہر 15 دن میں تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زبان سے کچھ غلط کلمات نکل جاتے ہیں، ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کوئی غلط بات نہ نکالے تو عورتوں کی زبان تو قابو میں رہتی ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا بول جاتی ہیں، لہٰذا تجدید نکاح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ماہ رمضان المبارک چونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے، میں ایک بات یہاں پر بھی عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر کا خیال آتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہی ہیں، ہم تو نیک کام کرتے ہی ہیں، ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، آئندہ کے لیے ہم نے کتنا تیار ہونا چاہیے۔ اور یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ راوی بیان کر رہا ہے اور بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس میں، بے ہوش ہو گئے وہ۔ سننے والا سنتا ہے، پڑھنے والا سنتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے، تو آپ سوچئے کہ یہ روایت کیسی ہوگی۔ تو روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کسی شخص نے آ کر بولا تھا کہ اگر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہو تو وہ آپ مجھے بیان کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہاں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک سنی تھی، اور مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے۔ میرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ وہاں کوئی اور شخص موجود نہیں تھا۔ اس حدیث کو میں نے سنا، سمجھا ہے، یاد رکھا ہے، اور پھر جیسے ہی بیان کرنا شروع کیا تو سر جھکایا اور روتے گئے روتے گئے روتے گئے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب دوبارہ اٹھے، ہوش آیا، تو انہوں نے فرمایا ہاں، تو میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے سنی ہے، سمجھی ہے، یاد رکھی ہے، اور میرے کانوں نے سنا ہے، اور میرے اور سرکار کے علاوہ تیسرا کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ اور جیسے ہی پھر بیان کرنا شروع کیا، رونا شروع کر دیا، سر جھکا کر روتے گئے روتے گئے روتے گئے، اور دوبارہ بے ہوش ہو گئے اور گر گئے، 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور پھر اٹھا، ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب لوگوں کی پیشی ہوگی، سب سے پہلا اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، اس کے بعد رب اس سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے قرآن کی دولت دی، بتا تو نے کیا کیا؟ پھر بندہ عرض کرے گا کہ تو نے مجھے قرآن کی دولت دی، میں راتوں کو قرآن پڑھتا تھا، تیری قرآن کی خوب تلاوت کرتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تیری تعریف کرے، لوگ تجھے قاری قرآن کہے، لوگوں نے تعریف کر لی، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک سیٹ کو، ایک مالدار سخی کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا، دولت دی، اسباب دیے، بتا تو نے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا، دین کی راہ میں خرچ کیا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ تو نے جو کچھ بھی کیا صرف اپنی تعریف کی وجہ سے کیا، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، اب تیرے لیے میری بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک شہید کو لایا جائے گا جو جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا ہوگا، پھر اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھ پر انعام و اکرام کی بارشیں کی، بتا بندے تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ بندہ بولے گا مولا میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، میں نے تو تیری راہ میں اپنی جان کو لوٹا دیا اور میں نے شہادت کا مقام پایا۔ رب فرمائے گا تو نے لوگوں کی تعریف کے لیے جہاد کیا، میرے لیے نہیں، لوگوں نے تیری تعریف کر لی، آج تیرے لیے میری بارگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے جو جملے کہا، قسم اللہ کی ہم نے آج تک جو تیاری کی ہے نا اس پر ذرا نظر ڈال کر دیکھیے کہ ہماری تیاری کیسی تیاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کونین کے دولہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر جب سب سے پہلے قیامت کا دن ہوگا، جہنم کو انہی تینوں لوگوں کے لیے بھڑکایا جائے گا،
قاری قرآن کو اللہ کی راہ میں، قاری قرآن کو اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے کو، اور پھر اس مجاہد کو جو جہاد میں شہید ہونے والا ہے، ان تینوں کو لیے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ عزیزان مکرم، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے آج تک جو نیکیاں کی ہیں وہ کس کھانے میں ہیں، تو کس کھانے کے اندر ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے نا کہ ہم تو تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو اپنی تیاری کرنی ہے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کے بعد جو دوسرا اہم کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد 3 کام کرنے ہیں۔ وہ 3 کاموں میں سے پہلے کام یہ ہے کہ اخلاص پیدا کر، خلوص پیدا کر، پیورٹی پیدا کر، لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال مت کیا کر۔ تو آج ہمیں جو تیاری کا آغاز کرنا ہے، سب سے پہلے ماہ رمضان سے پہلے یہ ارادہ کرنے لا ہے کہ ماہ رمضان میں جو بھی عبادت کریں گے، جو بھی اعمال کریں گے، جو بھی نیکیاں کریں گے، وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ حضرت عطا سلامی یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بہت محنت سے ایک کپڑا تیار کیا، مضبوط اور شاندار کپڑا تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ایک کاریگر کے پاس گئے، کہا مضبوط ہے، شاندار کپڑا ہے، کیا قیمت لگاؤ گے؟ اس نے بہت کم قیمت لگائی۔ حضرت عطا سلامی نے بولا اتنا شاندار کپڑا، اتنا مضبوط کپڑا میں نے تیار کیا، اتنا کم قیمت لگائیے؟ پھر اس نے بولا اس میں یہ عیب ہے، وہ عیب ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عطا سلامی رونے لگ گئے، پھر پوٹ پوٹ کر رونے لگ گئے۔ کاریگر نے بولا لگتا ہے میں نے شاید قیمت کم لگائی ہے، آپ کو تکلیف پہنچ گئی ہے، میں زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عطا سلامی نے فرمایا کہ بات قیمت کی نہیں، یہ کپڑا میں نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے، بڑا مضبوط اور شاندار بھی بنایا ہے، اس فن کا میں ماہر بھی ہوں۔ لیکن جب ایک ماہر کاریگر کے پاس میں اپنے اس کپڑے کو پیش کیا تو اس نے اللہ جانے کتنے عیب نکالے، تو میں سوچ کر رو رہا ہوں کہ ایک کپڑے کے اندر ایک ماہر آدمی دیکھتا ہے تو ان میں عیب نکالتا ہے، کل قیامت والے دن ہمارے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تب ہم اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر آ جائیں گے؟ ہماری عبادت کتنی عیبوں سے بھری ہوگی، یہ سوچ کر میں رونے لگ گیا۔ تو میں عزیزان مکرم، جب تک اعمال کے اندر پیورٹی نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت امام ابی داؤد کہتے ہیں کہ میں نے 5 رات حدیثوں کو جمع کیا، 5 رات حدیثوں کو خلاصہ میں نے 4800 حدیثوں میں نکال کر رکھا، پھر 4800 حدیثوں کا خلاصہ میں نے 4 حدیثوں میں نکالا۔ ان کے سے پہلے حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت میں رہے۔ اب اس سے نیت لگا لیں کہ اگر نیت میں فطور ہو، آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر نیت میں فطور ہونا، تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کھل کر تو نہیں بتاؤں گا۔ ماہ رمضان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسجد بھی جاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب تک اعمال میں اخلاص نہ ہو، اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ اور یہ تو اخلاص کی بات ہو گئی، میں تو یہاں تک کہہ دوں کہ اعمال کے اندر اتنی چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ یہاں پر شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں بات بیان کرتے ہیں کہ بی بی رابعہ بصری رضی اللہ عنہا سحری کے لیے اٹھتی ہیں، سحری کرتی ہیں اور تسبیح پڑھتی ہیں، تسبیح پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے تو خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک باغ ہے، باغ میں پہنچی تو ایک بڑا خوبصورت درخت ہے، درخت کی چاروں طرف دیکھا تو اس پر طرح طرح کے پھل لگے ہیں۔ آگے جا کر کسی شخص سے پوچھا کہ یہ باغ کے اندر درخت کس کا ہے، یہ باغ کس کا ہے؟ تو اس نے بولا یہ رابعہ بصری کا ہے، یعنی تمہارا ہے۔ تو وہ بڑی خوش ہو گئی اور فرمایا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، کس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دیا؟ اس شخص نے کہا کہ جو تم سحری میں تسبیح پڑھ رہی تھی، اللہ نے اس کے اجر میں یہ تمہیں باغ عطا کیا ہے۔ تو پھر وہ پھر آگے جا کر پہنچی تو انہوں نے دیکھا اس درخت میں جو گولڈن پھل لگے تھے، سنہرے پھل لگے تھے، وہ درخت سے ٹوٹ کر کے نیچے گر رہے تھے، نیچے گرے ہوئے تھے۔ بی بی رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کاش یہ کچھ پھل نیچے نہیں گرتے تو یہ درخت بڑا خوبصورت لگتا۔ پوچھا کہ یہ نیچے کیوں گر گئے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ
اس لیے نیچے گر گئے کہ کیونکہ جب تم سحری میں تسبیح پڑھ رہی تھی تو اچانک تمہارے دماغ میں ایک خیال آیا کہ میں نے آٹا گوندھ کر کے رکھا تھا، وہ آٹا خمیر ہویا ہے یا نہیں؟ تو جیسے ہی تمہارا دھیان اللہ سے ہٹ کر دنیاوی خیال یعنی آٹے کی طرف گیا، یہ کچھ پھل درخت سے ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا دھیان ہٹ جائے تو چند پھل ٹوٹ کر نیچے گر جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں نا، تو ہمارا تو پورا کا پورا درخت ہی مرنے سے پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہیں ہمارے اعمال۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کی تیاری کا سب سے اہم بات سیدنا سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے پہلے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ آج وہی چیز ہمارے اندر رفتہ رفتہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو ایک الگ مکمل عنوان ہے، الگ ٹاپک ہے، تو ماہ رمضان کی آپ لوگ تیاری کریں۔ تیاری کے لیے کیا چاہیے؟ دل حاضر ہونا چاہیے۔ اگر دل حاضر نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، دل پر ہے۔ بی بی عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کیا کروں؟ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ دل کی سختی کے لیے یہی حال ہے، یہی علاج ہے کہ اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ چند دن بعد وہ خاتون آئی شکریہ ادا کرنے کے، آپ نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا ہے، اچھا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے مجھے، یعنی بندے کا جب دل سخت ہو جائے نا، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو نیک کام میں دل نہیں لگتا، اور دل کے اندر جب نرمی پیدا ہوتی ہے تو نیک کام میں مزہ آتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی آمد سے پہلے سب سے ضروری کام یہ کریں اور یہی کیا جائے کہ اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کریں، اور وہ نرمی کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ شب برات کے اندر جو موت کے نشتے تیار ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کے اندر ہمارے نام بھی لکھ دیے گئے ہو، اپنی موت کو اپنی نگاہوں کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک کی قدر کو سمجھیں۔ جو کسی چیز کی قدر معلوم نہیں ہوتی تب بندہ اس سے توجہ نہیں دیتا، اور جب قدر معلوم ہو جائے نا تو بندہ پھر کیا سے کیا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی قدر بتانے کے لیے شعبان المعظم کی آخر ایام میں خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات کو اللہ کتنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، اور پھر جب مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو جتنی لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے آخری رات کے اندر اتنے ہی لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جب بندوں کو یہ قدر معلوم ہوگی تب بندہ استقبال کرے گا نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو، اور تمہیں کون استقبال کر رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ کیا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، نہ جنگ ہونے والی ہے، اور نہ کوئی وہی نازل ہونے والی ہے، بلکہ تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ جلوہ فروز ہونے والا ہے جس کی پہلی ہی رات کو اللہ سارے اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا استقبال کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، اور اتنا اہتمام فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ آتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قرآن کی تلاوت کرنے میں لگ جاتے تھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیتے تھے۔ یعنی ہم تو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، صحابہ رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ سارے کام پہلے ہی کر لیتے تھے۔ شعبان المعظم میں تلاوت، اور ویسے تو روزانہ ہی تلاوت کرتے تھے، مگر یہاں تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کثرت سے تلاوت کرتے تھے، ورنہ صحابہ کرام کی تلاوت کا تو یہ عالم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو مدینے میں جب گشت کرنے کے لیے گھروں میں سے کہیں سے قرآن پڑھنے کی جب گشت کرتے تھے تو گھروں میں سے کہیں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی،
تلاوتوں کی آوازیں آ رہی تھی، کہیں سے نمازوں کی آوازیں آ رہی تھی، کہیں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، کہیں سجدے میں تسبیح پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں رات کی تنہائی میں نکلے، ایک مکان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ کسی جوان عورت کی آواز نہیں تھی بلکہ ایک بوڑھی عورت کی آواز تھی۔ اور آج تو ہمارے نوجوانوں رات میں اٹھنے کی بھی توفیق نہیں، کیسے آنکھ کھلے گی؟ اس زمانے کی تو عورتیں بھی اور بوڑھی عورتیں بھی رات کو عبادت کرتی تھی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور جب اس نے یہ والی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی کہ العطا کا حدیث غوشیہ، کیا تمہارے پاس چاہ جانے والی قیامت کی خبر آئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہ سنا، حضور کے قدم مبارک اس مکان کی طرف بڑھ گئے اور اس مکان کی دیوار پر اپنے سارے مبارک لگا کر رونے لگے، اور روتے روتے کہنے لگے نعمتانی نعمتانی نعمتانی، ہاں میرے پاس بھی قیامت کی خبر آئی ہے، میرے پاس بھی قیامت کی خبر آئی ہے، میرے پاس بھی قیامت کی خبر آئی ہے۔ یہ ماحول تھا صحابہ کا، لیکن اس کے باوجود بھی فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رمضان آنے سے پہلے ایسی تیاری کرتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان میں صحابتوں کا ہجوم ہو جاتا تھا اور لوگ اپنے مالوں کا زکوٰۃ بھی نکال دیتے تھے۔ ماہ رمضان کا استقبال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں فرمایا کہ جب ماہ رجب المرجب آتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب میں شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعا کریں، کیونکہ پتہ نہیں رمضان آنے سے پہلے ہم دنیا سے نہ چلے جائیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ اصل میں معاملہ یہی ہے کہ لوگوں کو قدر ہی معلوم نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غور کی ہے کہ اگر قدر معلوم ہو جائے نا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر مارکیٹ میں ابھی سونا بہت مہنگا ہو چکا ہے، اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ سونے کی قیمت سستا کر دی گئی ہے ایک ہفتے کے لیے، اور ایک تولہ سونا جو ہے وہ صرف 10,000 روپے میں ملے گا، تو لوگوں کے پاس جتنا بھی جمع ہوا پیسہ ہوگا وہ سب سونے پر لگا دیں گے، اور کتنی پراپرٹیز ہوگی وہ سب بیچ کر سونا لے لیں گے، اور سب کچھ بیچ کر کے سونا لے لیں گے۔ کہ بڑی اچھی آفر آئی ہے۔ جب دنیا کے مال کا آفر نکل جاتا ہے نا تو بندہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، سب کچھ لگا دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں بھی تو آفر نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایک فرض پڑھے گا تو اللہ اسے 70 کا ثواب ملے گا، اللہ اسے 70 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی نفل پڑھے گا تو فرض کا ثواب ملے گا، ایک نیکی کا 70 عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا آفر نکلتا ہے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ میں روزہ کیسے رکھوں، مجھے کام پر جانا پڑتا ہے، پیاس لگ جاتی ہے، نماز کیسے پڑھوں، پیروں میں طاقت نہیں رہتی۔ میں کہتا ہوں اگر دل کے اندر احساس ہونا کہ ماہ رمضان کتنا بڑا مہینہ ہے، جب صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منور آئے تھے تو بیمار ہو گئے تھے، تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا کھڑے ہونے کے آدھا ہے، آدھا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے جیسے ہی سنا نا بیماری بھول گئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام کو تو آفر ملتی تھی، وہ اویل کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، قدر کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں ہر ماہ رمضان میں علماء کرام چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا آفر دیا ہے، ایک فرض پڑھو نا اللہ 70 کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک نیکی کرو گے تو 70 کا ثواب ملے گا۔ اس کے باوجود بھی بہانوں کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور طرح طرح کے بہانے لوگوں کے پیاس تیار رہتے ہیں۔ لہٰذا آج ہی سے ذہن بنا لے کہ ماہ رمضان جو اتنا بڑا اللہ ہمیں نیکیوں کا موسم عطا فرماتا ہے، اور ماہ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو لوگ نیکیوں کا ماحول بناتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر آپ مکان بناتے ہیں پہلے سے پوری پلاننگ کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں پہلے سے پوری پلاننگ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کیا آج اپنی نیم کھدوائی ہے آج ہی سے پیسوں کا انتظام کرنا شروع کر دیں گے، آج جو آپ نے دکان کی خریداری کی ہے آج ہی آپ سارا انتظام کر لیں گے؟ کوئی بھی دنیا کا کام کرو، مہینے سے پہلے شادی سے کہ 4 مہینے پہلے مینیو چیک کیا جاتا ہے، اس کا سالن اچھا ہے اس کا نہیں اچھا، اس بینکویٹ کا ہال کا سٹیج اچھا ہے اس کا نہیں اچھا، سارا پورا پلان پہلے کیا جاتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان آتا ہے چاند رات تک کچھ نہیں، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے مسجد میں جا کر پہنچ جائیں گے۔ بغیر پلاننگ کے جیسے دنیاوی کام نہیں ہو سکتے تو بغیر پلاننگ کے دینی کام بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟
ایک چھوٹی سی چونٹی گرمی کے موسم میں بارش اور سردی کے موسم کے لیے راشن اکٹھا کر کے اپنے بل میں جمع کرتی ہے، وہ جانتی ہے میں بہت چھوٹی ہوں نا، بارش میں باہر نکل سکتی ہوں نہ سردی میں۔ اللہ نے چھوٹی سے چونٹی کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ پوری پلاننگ پہلے کر لیتی ہے اور سارا راشن بارشوں اور سردیوں کے موسم میں، جو بارشوں کا اور سردیوں کا ہوتا ہے وہ راشن، گرمیوں کے موسم میں اپنی بل میں جمع کر لیتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے روایت میں پڑھا تھا کہ وہ جنگل میں جاتے تھے، گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے، بیچتے تھے، روٹی روزی کا انتظام کرتے تھے اور جمعے کے دن عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں جمعے والے دن گھاس کاٹنے نہ جاؤں تو جمعے والے دن عبادت کرنے میں اور وقت ملے گا۔ انہوں نے پلان بنایا، وہ روزانہ گھاس کاٹنے جاتے تھے، ایک بنڈل زیادہ کاٹ کر لے آتے تھے، روزانہ کی وہ جو گھاس لاتے تھے وہ بیچ دیتے تھے، اور جو زیادہ یعنی ایکسٹرا جو لاتے تھے وہ اس کو جمع کر لیتے تھے اور جمعے کے دن اسے بیچ دیتے تھے۔ اور جمعے کے دن جنگل نہیں جاتے تھے، سارا دن اللہ کی ہی عبادت میں گزارتے تھے۔ تو ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے ماہ رمضان کا شیڈیول بنا لیں اور ماہ رمضان میں ہم جس انداز سے عبادت کرنی ہے اس کو ہم پہلے سے پلان کر لیں، سامان جو لانا ہے پہلے سے لا کر رکھ لیں اور جمع کر لیں، کام کاج بٹے ہوئے ہیں ان کو پہلے سے ہی سمیٹ لیں اور کہے کہ اللہ تو نے اتنا بڑا آفر دیا ہے، پورا ماہ رمضان عبادت کے اندر گزاروں گا۔ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ہوتا کیا ہے، وہی لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ماہ رمضان آئے گا تو سب کچھ کریں گے۔ میں نے صحابہ کرام کی پلاننگ آپ کو کتنی مرتبہ بتائی ہے، کیا ایسی پلاننگ ہم نہیں کر سکتے؟ اگر ہم بھی واقعی ایسے پلاننگ بنائیں نا تو پوری نیکیوں کا موسم ہم میسر کر لیں۔ میں مختصراً آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ لوگ پختہ ارادہ کریں کہ دو وقتوں کی بڑی قدر کریں، ایک سحری کا وقت اور دوسری افطاری کا وقت۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سحری کے اندر سحری کر کے ادھر لیٹ گئے ادھر لیٹ گئے اور افطاری سے پہلے روڈ پر پھل وغیرہ خریدا اور جب 2 منٹ رہ گئے افطاری میں تو گھر پہنچ گئے۔ کاش آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ ماہ رمضان میں سحری اور افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے۔ حضرت سفیانی ثوری فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت ایک ہوا چلتی ہے، لوگوں کی تلاوت، ان کی ذکر، ان کی دعاؤں کو اٹھا کر کہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتی ہے، تو وہ تو دعاؤں کا خاص وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ تہجد نہیں پڑھ پاتے، سال بھر تہجد نہیں پڑھ پاتے، لیکن وہ تہجد پڑھنے کا موقع ہمیں کیسے میسر آتا ہے؟ تو سحری کا اندر ماحول بنائیں، تہجد پڑھیں، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو سحری میں اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے ہیں۔ وہ اتنا پیارا وقت ہوتا ہے، اللہ کو 3 آوازیں بہت پسند ہے، پہلی اذان کی آواز، دوسری جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ بہت پسند ہے، اور تیسری جب گناہ گار بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اور یہ آواز اگر سحری میں نکل جائے تو سبحان اللہ، پھر تو وہ کرم کرنے والا ایسا کرم کرے گا، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، تو سحری کا وقت کی بہت قدر کریں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سحری کا وقت بہت احترام کرتے تھے، اور اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھی فوراً جا کر سو گئے۔ آپ عام دنوں میں تو سو جائیں، لیکن جب ماہ رمضان آئے تو فجر کی نماز قائم کرنے کے بعد جب فارغ ہو جائیں تو اتنی دیر تک بیٹھے رہیں نہ سوئے جب تک سورج نہ نکل آئے، اور جب 20 منٹ کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جائے تو 2 رکعت نماز اشراق آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ حج و عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اتنا حج اور عمرہ نہیں کر سکتے وہ لوگ، تو کم از کم ثواب تو سمیٹ لیں نا۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں قدر معلوم ہے ہی نہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ قیامت والا دن ہوگا، شوہر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میرے بارے میں کیا کہتی ہے، وہ کہے گی آپ بہت اچھے ہیں اور بہت تعریفیں کرے گی۔ شوہر کہے گا اگر میں اتنا ہی اچھا ہوں تو ایک کام کرو، مجھے اپنی ایک نیکی دے دو، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ بیوی کیا کہے گی؟ بیوی کہے گی کہ تم کو جو حالت آپ کی درپیش ہے مجھے بھی ڈر ہے کہیں وہ حالت میرے پر بھی نہ آ جائے۔
اس لیے میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، پوچھے گا بیٹا میں تیرے لیے کیسا ہوں، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کہے گا آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے باپ ہیں، خوب تعریفیں کرے گا۔ پھر باپ کہے گا بیٹا مجھے تیری تھوڑی نیکی کی ضرورت ہے، مجھے دے دے۔ بیٹا کہے گا جو حالت آپ کی ہوئی ہے مجھے ڈر ہے کہ میری بھی ایسی نہ ہو جائے، اس لیے میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا۔ قیامت والے دن جو نیکی ایک نیکی کا بھکاری بنا پھرے گا اور اپنی بیوی بچوں کے پاس جائے گا، وہ بھی نہیں دیں گے، اور یہاں اللہ دو دو رکعت کے بدلے میں حج و عمرہ کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ لیکن قدر اگر نہ ہو تو آج ہی سے ارادہ کر لے، کرا دو، قدر ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج ہی سے ارادہ کر لیں گے، پڑھیں گے نا آپ لوگ فرض نماز تو پڑھیں گے ہی، ساتھ میں نفل عبادت بھی کریں گے۔ فرض تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نفل کے لیے وعدہ نہیں کرواتا ہوں میں، نفل کے لیے وعدہ نہیں کروا رہا ہوں آپ لوگوں سے، بس اب آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ورنہ بہت سارے لوگ جیسے کام پر جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو سونا ہی بہتر ہے، کیونکہ ان کو پھر دن میں روزے کے اندر تکلیف ہوگی۔ اور اگر اس کے بعد آپ کے پاس وقت موجود ہو تو بیٹھ جائے اور سارے کام نپٹائے، اور سارے کام کرنے کے بعد سورج کی گرمی کی تپش بڑھ جائے تو آئے اور چاشت کی نماز، چاشت کی نفل نماز قائم کر لے۔ 8 رکعت یا 12 رکعت جو چاشت کی نماز قائم کرے گا، معلوم ہے کیا اس کو کیا ملتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے جنت میں سونے کا محل عطا فرمائے گا۔ یہی بات ہے نا کہ بندہ قدر کرے نا، اور یہ ادھر تو دنیاوی سونا ہے جو لوگ کفن پہنا کر سلا دیں گے، اور یہ سارا سونا یہیں پر رہ جائے گا۔ اور جنت میں سونے کا محل کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو اس کی قدر کریں اور چاشت کی نماز کم از کم ادا کریں۔ اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ عصر کے بعد سارے کام کرنے کے بعد، سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ پہنچ جائیں، دسترخوان لگائیں اور مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں، اللہ سے دعا کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ ماہ رمضان میں سارے کام بند کر دیتے تھے، اور سارے کام بند کرنے کے بعد روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، مکمل کرتے تھے، پڑھ لیتے تھے، سحری میں شروع کرتے تھے اور افطاری میں ختم کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس سحری کا وقت بھی دعاؤں کو قبولیت کا وقت ہے، لیکن میں افطاری میں قرآن اس لیے مکمل کرتا ہوں کیونکہ افطاری میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور قرآن پڑھ لینے کے بعد بھی، تو جب دونوں وقت قبولیت کا جمع ہو جائیں گے تو اللہ میری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس طرح سے وہ اہتمام کرتے تھے، تو آپ حضرات بھی اہتمام کریں دعاؤں کو۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ افطاری کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ارے کسٹرڈ لا کر نہیں رکھا، ارے وہ شربت لا کر نہیں رکھا، ارے فروٹ نہیں کاٹے، فروٹ چاٹ کھانی تھی، ارے پکوڑے نہیں رکھے، ایسے ہی جھمیلا ہوتا رہتا ہے۔ اور دن پڑے ہیں جھمیلا کرنے کے، لیکن جب ماہ رمضان ہو اور خاص طور پر افطاری کا وقت ہو، کتنا قیمتی وقت ہے، اس وقت کی آپ لوگ قدر کریں۔ میں کچھ وظیفے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے کیا کیا وظیفے ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ظاہری طور پر حیات ہوتے تو آپ لوگ پوچھتے کہ کیا کیا وظیفے ہیں رمضان کے، تو حضور فرماتے کہ بیڑا پار نہیں ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بڑا احسان ہے، ہم جو آج پوچھنے کی تمنا رکھتے ہیں نا دل میں، صحابہ نے پہلے پوچھ کر رکھا ہوا ہے، صحابہ نے پہلے پوچھ کر رکھا ہوا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا بھی دیے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آئے تو 4 کام کرو۔ پہلا کام کلمہ شریف زیادہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمہ آپ خوب پڑھیں، اور میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، اور آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ کب تک پڑھیں؟ عید کے چاند تک روزانہ 1500 یا 1600 سے 1700 پڑھیں، یا جتنا پڑھ سکتے ہیں، تاکہ عید کے چاند نظر آنے تک آپ کا 70,000 کلمہ پورا ہو جائے۔ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے، اگر وہ کسی کو ایصال ثواب کر دے تو جس کے لیے کیا جائے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔
تو مرحومین کے لیے بھی تحفہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی تحفہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ کوئی وظیفہ بتا، تو اللہ نے یہی وظیفہ بتایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سب ہی پڑھتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ بتا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ساتوں زمین و آسمان ایک میزان میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان کا رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں اس کلمہ کو رکھا جائے، تو ساتوں زمین ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ کلمہ سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ اتنا زبردست یہ وظیفہ ہے۔ قیامت کا میدان میں جب اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ جائے گا، 99 دفتر گناہوں سے بڑے ہوئیں گے، وہ سوچے گا آج جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جا اپنے اعمال تلوا۔ اور جب اعمال تلوانے جائیں گے، اللہ اسے کاغذ کا ٹکڑا دے گا۔ جب اعمال کو تلوائیں گے تو ایک طرف اس کے گناہ رکھے جائیں گے اور ایک طرف نیکیوں کا پلڑے میں جائے گا وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا۔ جب تولیں گے تو 99 دفتر گناہ ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری پڑ جائے گا۔ جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ جب بندہ کھول کر دیکھے گا تو اس میں یہی کلمہ طیبہ لکھا ہوگا۔ اللہ ایک کلمے کی وجہ سے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ اتنا شاندار وظیفہ ہے، اور ہم جب یہ ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی بہت سارے لوگ اگنور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب تو سنتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے نا، پورے سمندر پی کر جان نہیں بچا جاتی، ایک قطرے سے جان بچ جاتی ہے۔ کلمہ جو ہوتا ہے وہ قیامت والے دن آپ کی جان بچا لے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہو نا کہ میں مثالاً عرض کر رہا ہوں کہ ورنہ میں ایسی باتیں بولنا بھی پسند نہیں کرتا، آپ لوگوں کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مثالاً عرض کر رہا ہوں کہ 5 لاکھ ووٹ ہو گئے، ایک ووٹ کم پڑ گیا، ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ تو اللہ نہ کرے کہ قیامت والے دن ایک نیکی کی وجہ سے ہم پکڑ لیے جائیں، تو یہ اچھا موقع ہے نا کہ ایک بار کلمہ شریف ابھی پڑھ لو نا، ابھی پڑھ لو نا، تو میزان کے اوپر اتنا بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو کثرت سے کلمہ شریف پڑھیں عزیزان گرامی، کثرت سے کلمہ شریف پڑھیں۔ اور میں سب سے افضل و بہترین وقت بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ سحری کے وقت جو صبح صادق سے پہلے جو وقت ہوتا ہے نا، اس وقت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ دل کا میل ایسے صاف کرتا ہے کہ کھرچ کھرچ کر صاف کیا جا رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور دل کو زنگ لگ جائے تو کلمہ طیبہ پڑھ لے جائے، اللہ کلمے کی برکت سے دل کو ستھرا فرما دیتا ہے۔ تو کثرت سے کلمہ شریف پڑھیں۔ پہلا وظیفہ میرے نبی نے فرمایا کلمہ طیبہ، اور دوسرا وظیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان مل جائے تو کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرو رب کی بارگاہ میں۔ اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ ہے یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نہیں ہے توبہ، یہ توبہ و استغفار نہیں ہے۔ ادھر استغفر اللہ کر رہے ہو، ادھر خیال میں چل رہا ہے، ارادہ ہو رہا ہے کہ یہ پڑھ کر میں موبائل کے اندر وہ دیکھوں گا پھر وہ کروں گا۔ یہ کیسا استغفار ہے؟ استغفار کو تو مطلب ہے کہ گناہوں پر نادم ہو جائے، بندہ وعدہ کر لے آئندہ گناہ نہ کرنے کا، پورا پختہ ارادہ کر لے نیک بننے کا، یہ ہوتا ہے توبہ و استغفار کا طریقہ۔ تو آپ لوگ توبہ و استغفار کریں، پھر دیکھیں اللہ اس کے اوپر کتنا انعام و اکرام فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں تو ویسے بھی توبہ زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ لوگ استغفار کریں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا وظیفہ بھی ارشاد فرمایا کہ تیسرا کام یہ کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں جنت بہت مانگے، جنت مانگے۔ اور جنت پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر قیامت ہوئے گی، حساب ہوئے گا، دوڑتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے جنت کے اندر جانا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے وصال کے بعد میں انہیں خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے؟ جب ان کی پیشی ہوئی تو رب نے فرمایا کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے اپنی عبادتوں کو، اپنی تصنیفات کو، اپنی دینی کاموں کو سامنے پیش کیا تو رب کی بارگاہ میں کوئی اعمال کام ہی نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا تیرا ایک عمل کی وجہ سے آج میں تیری مغفرت فرماتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا وہ کون سا عمل ہے؟ رب نے فرمایا تم ایک بار کتاب لکھ رہے تھے، اس زمانے میں جب کتاب لکھی جاتی تھی تو سیاہی میں قلم کو ڈبا کر لکھا جاتا تھا، سیاہی بننے والا سسٹم نہیں تھا۔
امام غزالی رحمہ اللہ نے جب اپنے قلم کو نب کو سیاہی میں ڈبایا اور جیسے ہی لکھنے کا ارادہ کیا، اس سیاہی کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے قلم کو رکھ دیا کہ لگتا ہے کہ مکھی پیاسی ہے، اور رب نے فرمایا تو نے اس دن مکھی پر رحمت کی تھی، آج میں تجھ پر رحمت کرتا ہوں اور تیری مغفرت فرما دی میں نے۔ ایک ایک نیکی قیامت کے دن کتنی بڑی نیکی بن کے بندے کے کام آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے مشہور امام ہیں۔ ان کا انتقال کے بعد میں انہیں خواب میں دیکھا گیا۔ پوچھا گیا اگر رب کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو کیا بنا؟ کہا جب رب کی بارگاہ میں میں پہنچا، رب نے فرمایا اے تجھے پتہ ہے میں نے تیری مغفرت کیوں فرمائی ہے؟ کہا مولا میں نے تیری عبادت کی تھی۔ کہا نہیں۔ کہا مولا میں نے اخلاص کے ساتھ میں نے نیک کام کیے تھے۔ کہا نہیں۔ کہا مولا میں نے حج زکوٰۃ روزہ سب کچھ کیا تھا۔ کہا نہیں۔ کہا میں ایک ایک عمل کو بیان کرتا رہا لیکن رب نے فرمایا نہیں۔ کہا مولا پھر کس عمل کی وجہ سے تو نے مجھے جنت عطا فرمائی؟ رب نے فرمایا بغداد کے اندر ٹھنڈی کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، تم گلی سے گزر رہے تھے، ایک بلی سردی سے ٹٹر رہی تھی، ادھر ادھر چھلانگ لگا رہی تھی، تمہیں اس پر ترس آیا، رحم آیا، تم نے اپنا کمبل اس بلی کو دیا، تمہیں بلی پر رحم کیا، تو نے بلی پر رحم کیا، ہم نے تم پر رحم کیا اور تمہاری مغفرت فرما دی، جنت عطا فرما دی۔ اور یہ قیامت کا معاملات ہے نا، یہ نہ سمجھنا اور ہمارے وضو میں کتنی کمیاں ہیں، ہماری طہارت میں کتنی کمیاں ہیں، اور ہماری نمازوں میں تو کتنی ہی کمیاں ہیں، اس کا تو اندازہ بھی ہم لگا نہیں سکتے، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم اپنی عبادت کی وجہ سے اتنی آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صاحب قطب القلوب میں فرماتے ہیں سحری کے اندر ایک بزرگ نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر سو گئے تو دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں۔ کہا بہت بڑا محل ہے۔ کہا اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ کہا یہ محل تمہارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے ابھی سحری میں 2 رکعت پڑھی، اللہ نے محل دے دیا۔ کہہ رہے ہیں گھومنے لگے تبھی میں نے دیکھا محل کا ایک کنگورا ٹوٹ کے نیچے گرا ہے۔ میں نے کہا یہ اگر اوپر لگا ہوا تھا تو بڑا خوبصورت محل لگتا۔ کہا کہ یہ اوپر ہی لگا ہوا تھا، آپ جب نماز پڑھ رہے تھے نا، آپ کی دھیان دنیا کی طرف چلا گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ گر گیا۔ بتاؤ ذرا نماز میں تھوڑا سا دھیان اگر دنیا میں چلے جائے تو محل کا چھوٹا سا کنگورا ٹوٹ کر گر جائے۔ ذرا سوچئے گا ہم نے عبادت اگر کی ہے نا، ہمیں اگر محل ملا بھی ہوگا تو وہ ہمارے جانے سے پہلے ہی زمین میں دھس چکا ہوگا، ایک ایک کنگورا گر کر، کیونکہ ہمارے اعمال میں اتنی کمیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان آ جائے تو اللہ سے جنت مانگو، اور چوتھا کام یہ کرو کہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ آپ تسبیح پڑھتے ہیں کہ اللہم اجرنی من النار، کام جہنمی والے کرتے ہو اور پھر جہنم کے عذاب سے نجات مانگتے ہو۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک لسٹ بناؤ، 2 کالم بناؤ، اس میں ایک میں لکھو یہ کام جنتیوں والے کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں، اور دوسرے میں لکھو یہ کام جہنمی والا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ماہ رمضان میں جنت مانگنی ہے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے، تو جو کام آپ جنتیوں والے کرتے ہو اس لسٹ میں لکھے، ٹک لگائیں، وہ کرتے رہیں، کثرت سے کریں، اور جو کام جہنمی والے کرتے ہیں ان سے پرہیز کرنے لگ جائیں، تب مطلب ہوگا جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کا، ورنہ تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو 4 کام میں نے عرض کیے ہیں انہیں ضرور کرنے کی کوشش کریے گا۔ ماہ رمضان کی عظمت اور اس کی قدر اپنے دلوں میں پیدا کی جائے، کیونکہ جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور جس کی قدر نہ ہو اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ روزوں کا اصل مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر اس چیز سے بچ جائے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔
آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ ماہ رمضان میں بھوکا تو رہتے ہیں لیکن زبان کے روزے کا خیال نہیں رکھتے. گالی، جھوٹ، غیبت، تہمت، بیہودہ باتیں یہ سب رمضان میں بھی جاری رہتی ہیں. ایسے روزوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. اس لیے ماہ رمضان میں اپنی زبان، اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنی دل کی حفاظت کا پکا ارادہ کر لیا جائے. زبان جھوٹ سے، آنکھ حرام منظر سے، کان غیبت اور بے حیائی سے، اور دل بغض، حسد اور تکبر سے پاک کیا جائے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان اصل میں دل کی صفائی کا مہینہ ہے. اگر دل صاف ہو گیا تو نماز میں لطف آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، دعاؤں میں رونا آتا ہے. اگر دل میلا ہو تو عبادت بوجھ بن جاتی ہے. اس لیے ماہ رمضان سے پہلے اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو اسے معاف کر دیں. اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی طلب کر لیں. اگر کسی سے دشمنی ہے تو اسے دل سے نکال دیں. کیونکہ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، روزے رکھنے کا مہینہ نہیں، بلکہ دل کو رمضان بنانے کا نام ہے. یاد رکھیں، رمضان مہمان بن کر آتا ہے اور مہمان کا احترام کیا جاتا ہے. جو رمضان کا احترام کرے گا رمضان اس کے لیے رحمت بن جائے گا، اور جو رمضان کی قدر نہ کرے گا وہ اس کے لیے صرف دن گننے کا مہینہ ہی رہ جائے گا. عزیزان مکرم، ماہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے. یہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا موقع ہے. جو بندہ رمضان پا کر بھی اپنی زندگی نہ بدل سکا اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے. سوچو، اللہ پورے ایک مہینے تک اپنے بندوں کو رحمت، بخشش اور نجات کی دعوت دیتا ہے. اب یہ تو ہم پر ہے کہ ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. اس لیے چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. جو غلطیاں ہیں ان پر ندامت ہو، جو گناہ ہے ان سے توبہ ہو، اور جو فرض اور واجبات میں کمی ہے انہیں پورے کرنے کا ارادہ کیا جائے. قرآن مجید کا نزول بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا، اس لیے رمضان کو قرآن سے جوڑنے کا مہینہ بنا دے. روزانہ قرآن کی تلاوت کریں. اگر پورا قرآن پڑھنا مشکل ہو تو کم از کم کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں. اس کے معانی پر غور کریں اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کریں کیونکہ روزے دار کا دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص کر افطار کے وقت. اپنے اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں. آج امت جن مشکلات اور فتنوں میں مبتلا ہے ان کا حل صرف اللہ کے در سے ہی ممکن ہے. آخر میں یہی عرض ہے کہ عرض کرتا ہوں کہ رمضان کو صرف ایک رسم نہ بنائیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں. اگر رمضان کے بعد بھی نماز قائم ہو جائے، گناہ چھوٹ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول سے تعلق مضبوط ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کا حق ادا ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے، اس کی برکت سمیٹنے، اس کے بعد بھی صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، آمین یا رب بجاہی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.